مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے. الہاکم التکاثر آپس میں فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جاوے گا. کل بات چل رہی تھی کہ یہ سورہ تکاثر ہے اور اس کا پس منظر وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. اس میں دو سبق بہت اہم ہیں. ایک ہے جہنم کا خوف اور دوسرا ہے نعمتوں کا حساب کتاب. یہ دو سبق اس میں دیے گئے ہیں. ان دو اسباق سے غفلت کی وجہ سے آدمی دنیا میں مست رہتا ہے. اگر یہ دو سبق اس کے سامنے ہوں تو وہ غفلت سے بچے گا. غفلت سے بچنے کا علاج اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. کل آپ کے سامنے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تشریح اور تفسیر پیش کی گئی تھی. تکاثر کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کی طلب کرنا. اب چاہے وہ اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے منصب و مرتبہ ہو، کہ اللہ نے مال دیا تو دل میں خیال آئے کہ الیکشن لڑنا چاہیے، پھر وارڈ ممبر بنے، پھر صدر بننے کی کوشش ہوئی، پھر ممبر آف پارلیمنٹ بنے، پھر وزیر بننے کی خواہش ہوئی، پھر وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش ہوئی، پھر وزیر اعظم بننے کی خواہش. یعنی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی. حرص، منصب کی طلب یہ بڑھتی ہی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تکاثر. فخر کرنا. ایک کاروبار شروع کیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ایک ہوٹل شروع کیے، پھر دوسرا ہوٹل، تیسرا ہوٹل. یعنی اپنے آپ کو اسی میں کہ کتنا مال جمع ہو جائے، کتنا میں بڑا بن جاؤں، کتنی میری واہواہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز نے تم کو آخرت سے غافل کیے رکھا ہے اور اسی میں بزی رہتا ہے انسان. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. جیسے ہی مرو گے، قبر میں پہنچو گے، احساس ہوگا کہ ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ میری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے. کہ سب کے لیے، لوگوں کے لیے، پریوار کے لیے، اولاد کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے. اللہ کو بھول کر اب کوئی کام نہیں آ رہا ہے. وہی اولاد جس کے لیے آپ نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ آپ کی قبر پر آپ کی زیارت کرنے نہیں آ رہے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی زیارت کرے، اس لیے کہ آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا. اگر آپ اس کو دین سکھاتے تو وہ جہاں رہتے آپ کو ایصال ثواب کرتے رہتے. کوئی قبرستان پر پہنچ کر ہی ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے. بہت بہتر اور اچھا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے مرحوم کی قبر پر جائے اور وہاں ان کو سلام وغیرہ کر کے جو کچھ اس کو آتا ہے وہ ایصال ثواب کرے. تو اس سے مرحوم کو خوشی ہوتی، احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ملنے آیا ہے. کون ملنے آیا؟ ان کو سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور دور سے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ دین سکھایا ہے، شریعت بتلائی ہو، ماں باپ کا مقام بتلایا ہو تو وہ کام آئیں گے. لیکن دنیا کی کمائی کے چکر میں نہ اولاد کو وقت دے سکے نہ تربیت کر سکے. لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم
یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، یتیم وہ بھی ہے جس کو نہ ادب کا پتہ ہو، نہ تہذیب کا پتہ ہو، نہ تربیت اس کی ہوئی ہو، وہ بھی یتیم ہے۔ اور اس زمانے میں بہت سارے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور والدین کو اپنی جو ذمہ داری ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ابھی تم عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ یہی کہ زندگی کہاں ضائع کر دی ہم نے، کس مقصد میں ہم نے زندگی گزار دی۔ جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب میدان محشر میں پہنچو گے تو بھی احساس ہوگا، قبر میں مر کر پہنچے تو بھی احساس ہو رہا ہے، میدان محشر میں پہنچو گے عنقریب تمہیں کو ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دو مرتبہ اللہ تعالیٰ متنبع کر فرما رہے، ایک تو یہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تم دیکھ لو گے، جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ مناسب نہیں ہے، تمہاری یہ حالت اچھی نہیں ہے، بہت جلد معلوم ہو جاوے گا۔ میدان محشر میں آدمی افسوس کرے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اور تم کو یقینی طور پر تم جان لو گے۔ لترون الجحیم، اور تم ضرور بھی ضرور جہنم کو بھی دیکھو گے، کیونکہ سب چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ یہ جو ہمیں کچھ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، آخرت کے احوال نظر نہیں آ رہے ہیں، جنت جہنم کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے آدمی کو سب کچھ دکھنے لگتا ہے، فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کی کیا کنڈیشن ہونے والی ہے مرنے کے بعد وہ بھی اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک فیملی ہے، اب تو ماشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کے بیٹے کا نام عبد الرحیم ہے، اور بیٹی اور بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے ہی ہاتھ پر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام قبول کیے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ جب ان کے پتا جی کا دیہانت ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ کالے کالے ان کو نظر آتے تھے۔ ابا کہتے کہ ہمارے پتا جی کہتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک دم کالے کالے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر مشرک کی یا فاسق اور فاجر جو بہت گنہگار ہو اس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کالے ڈریس میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، حدیث شریف میں۔ اور نیک صالح بندہ ہے تو فرشتے اچھے لباس میں آتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ بھائی چلو اب تم کو اللہ کے پاس چلنا ہے اور تمہیں نعمتوں میں رہنا ہے، اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکال لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں سب موجود ہے۔ سن میں آئی بات، جیسے یہ مشہور ہے، مثل بھی مشہور ہے، جیسی موت ویسے فرشتے، تو جیسی موت ویسے فرشتے مطلب آدمی اچھا ہے تو موت بھی اچھی ہوگی، آدمی برا ہے تو موت بھی بہت بری ہوگی۔ بری مطلب فرشتوں کو دیکھے گا، ڈرے گا، وہ مرنا نہیں چاہے گا۔ حدیث شریف میں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ومن ابغض لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ابغض اللہ لقاءہ، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث شریف سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں تو ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے، مطلب یہ کہ ابھی فوراً مرنا نہیں چاہتا ہے، تھوڑا جینا چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس کی روح بے قرار ہوتی ہے کہ میں کب اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے، کافر مشرک ہوتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ سوچتا ہے میں کیا جواب دوں گا اور میرا کیا ہوگا، وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت ہوا تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ یعنی جو بہترین دوست ہے اور بہت بلند ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ملا دیجئے اللہ، اپنے آپ سے مجھے ملا دیجئے۔ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کو مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، کہ مرد مومن کی میں تم کو نشانی بتاؤں کہ مرد مومن کون ہوتا ہے؟ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کتنے صحابہ کرام کے بارے میں کہ جب ان کو نیزہ لگا، جب ان پر حملہ ہوا اور وہ شہادت کے قریب، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری جان چلی جائے گی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کے راستے میں میری جان جا رہی ہے اور مجھے شہادت کا مقام مل رہا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو مومن کی آرزو ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو مانگا ہے، حضرت عمر نے شہادت کو مانگا اور وہ افسوس کرتے تھے کہ میری شہادت کیسے ہوگی، میں تو امیر المومنین ہوں، میں تو مدینے میں ہی رہتا ہوں، عمر کو شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ وہ بے چین رہتے تھے۔ اللہ نے مصلے پر فیروز نامی ایک غلام کو، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا مجوسی، اس نے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں نیزہ مارا اور اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا کیسی قبول فرمائی؟ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت یعنی پیسہ جمع کرنے کے لیے تھوڑی شہید ہوتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ کے لیے جنگ کرو اور پھر پیسہ جمع ہو جائے گا، ایسا نہیں، یا ملک فتح ہو جائے گا۔ ملک فتح مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے اور پھر وہ دوسری چیزیں سب حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آدمی کو سب پتہ چل جائے گا اور وہ دیکھے گا۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم یقینی علم حاصل کر لو گے۔ لتربن یقینی علم یعنی جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور وہ ہے کہ آدمی اپنے اس کو سب پتہ چلے گا، اس کو احساس ہوگا، اس میں پھر اس کو کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھو گے قیامت کے دن۔ قرآن میں ہے سورہ فجر میں وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کاش وہ کوئی اللہ کی نصیحت کو حاصل کر لیتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک عمل بھیجا ہوتا، کچھ کیا ہوتا۔ اس دن انسان کو احساس ہوگا، لیکن وہ احساس، وہ رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو سب دیکھ رہے ہو نا، اب ایمان لا کر کیا فائدہ۔ جیسے ہوتا ہے، ہمارے استاد ایک بات یہ کہتے تھے کہ کہنے کے بعد اگر گٹھری اٹھایا تو کیا اٹھایا، کہنے سے پہلے اگر اٹھاتے تو دل سے دعائیں نکلتی۔ ابا گھر میں آئے اور وہ کہیں بیٹا پانی لاؤ، سمجھ میں آئی بات؟ غصے میں، کیونکہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، اب پھر پانی لے کر آپ جا رہے ہیں تو ابا کا دل خوش نہیں ہوگا، لیکن ابا پہنچے آپ فوراً پانی لے کر حاضر ہو گئے، دل سے دعائیں نکلیں گے، دل سے دعائیں نکلیں کہ کتنا فرما بردار اور آنکھوں کے مطلب میرا بچہ ہے، اس کو احساس ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو کہے بغیر کوئی کام ہو وہ اصل کام ہے، دیکھے بغیر ایمان لاؤ وہ ایمان بالغیب ہے۔ دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دو، دنیا میں بہت نیک عمل کریں گے، ہر وقت نیک عمل میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ دنیا اسی لیے تو بنائی گئی تھی، دارالعمل ہے یہ، اور دارالجزا بدلہ وہ آخرت۔ لترون الجحیم، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو واللہ یعنی خدا کی قسم، تم لوگ اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لو گے۔ ایک ہے دلیل کے ذریعے سے کوئی بات کو سمجھایا جائے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ایک ہے کہ پریکٹیکل خود دیکھ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا اور ایسا ہوگا، تو اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔
ليس الخبر كالمعاینہ، خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے دیکھ لیا، اب اس کو کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا ہے ایسا ہے، وہ کہے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علم تین طریقے سے حاصل ہوتا ہے. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے. علم الیقین یعنی کوئی آپ کو کچھ سمجھایا، آپ کو ایک دم یقین ہو گیا کہ بھائی آگ جلاتی ہے، آپ نے مان لیا ہاں بالکل آگ جلاتی ہے. پھر عین الیقین، آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو کچھ بھی آگ میں ڈالو سب آگ جلا دیتی ہے. یہ عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے آپ کو. حق الیقین، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا کوئی ہاتھ جل گیا یا کسی نے پریکٹس کیا، پریکٹیکل کیا کہ موم بتی میں ذرا انگلی ڈال کے دیکھو کہ جلتا ہے کہ نہیں، یعنی جلاتی ہے کہ نہیں آگ. تو ذرا سے جب موم بتی کو ہاتھ لگائے جلتی ہوئی تو چمڑی میں احساس ہوا کہ ہاں آگ جلاتی ہے. یہ حق الیقین ہے. یہ سارے یقین قیامت کے دن حاصل ہو جائیں گے آدمی کو، سب کچھ ہو جائے گا. انبیاء اکرام آئے علیہم الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو مرنا ہے، حساب دینا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. یہ علم الیقین ہے. اب آدمی سوچے کاش میں علم الیقین پر عمل کر لیتا، انبیاء اکرام کی باتوں کو مان لیتا، علماء کی باتوں کو مان لیتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج مجھے یہ سب میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، مجھے شرمندگی نہ ہوتی، افسوس نہ ہوتا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، یعنی کس دن؟ قیامت کے دن، ججمنٹ ڈے. عن النعیم، نعمتوں، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور آپ کو میں آج ایک حدیث شریف سناتا ہوں، آپ احساس کیجئے. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو صحت دی، تندرستی دی، تم نے کیا کیا تم نے. اور پھر ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے 3 دفتر پیش کریں گے. 3 دفتر، 3 چوپڑے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے انسان کے. ایک وہ دفتر ہوگا جس میں اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ جو اس نے نعمتوں کا استعمال کیا ہے، ایک دفتر وہ ہوگا کہ ہم نے تم کو صحت دی. اور صحت اور تندرستی یہ بولنے میں ایک لفظ ہے، لیکن اس میں ہزاروں چیزیں ہیں. کان سلامت ہے، تندرستی، آنکھ سلامت ہے، تندرستی، دماغ سلامت ہے، تندرستی، پوری باڈی سلامت ہے، تندرستی. مرزا قربان علی بیگ یہ غالب کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو آپ لوگ بھی سنے ہوں گے. تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، ان کا تخلص سالک تھا. تنگ دستی یعنی اگر غریبی نہ ہو، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر آپ کو اس کا احساس نہیں کہ بھائی تندرستی 1000 نعمت ہے، تو ذرا ہسپتالوں کا چکر لگا لیا کرو کبھی کبھی کہ لوگ کیسے کیسے بیمار، آپریشن اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں. تو اللہ کا شکر آپ کو خود بخود زبان پر آ جائے گا کہ اللہ آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے ان بیماریوں سے، آزاریوں سے مجھے بچا رکھا ہے. ورنہ ایسی زندگی گزر رہی، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اب قیامت کے دن 3 دفتر پیش کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں. حدیث شریف میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے حدیث شریف کو. پہلے دفتر میں نعمتوں کا ذکر ہوگا کہ ہم نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی، اس کا کیا. دوسرے دفتر میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ سب اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے جو کیا نیکیاں کی ہیں، آپ نے روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی نیکیاں کی اس کا ذکر اس میں ہوگا. اور تیسرے دفتر میں آپ کے گناہوں کا ذکر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو ادنا نعمت ہوگی، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی قیمت لے لو، اپنی قیمت لے لو. اب وہ نعمت سارے نیک اعمال کو لے لے گی، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے نا وہ بھائی، اس کا بدلہ کچھ ہونا چاہیے. تو سارے نیک ہمارے اعمال جو ہیں اس کو لے لے گی اور کہے گی اللہ ابھی میری قیمت ادا نہیں ہوئی. اور یہ کون کہہ رہی ہے؟ سب سے چھوٹی نعمت. اب آدمی حیران پریشان
کہ میں نے جو سارے نیک اعمال کیے وہ تو ایک چھوٹی سی نعمت کے مقابلے میں چلا گیا، اس کی قیمت میں چلا گیا، اب کیا ہوگا، میرے گناہ باقی ہیں، اب کیا ہوگا، وہ ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے ڈرو مت، میں نے تمہاری نعمت، تمہارے جو اعمال ہیں نیک، اس کو میں نے ڈبل تبل کر دیا اور تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تم جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کون ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، معصوم ہیں، وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ وہ اپنے لیے تو خیر دعا کرتے ہی تھے، وہ تو ان کو اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ ہمیں اور آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی حساب نہیں دے پائیں گے، اگر آپ حساب لینے پر آ جائیں گے ایک گلاس پانی کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے ہیں، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرما۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعا مانگنا چاہیے۔ تو قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ تو ہوا۔ اب دوسری حدیث میں کیا ہے کہ ابن آدم کے پیر ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، ہم نے تم کو جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو عمر دیا، تم نے اس عمر کو کہاں کھپائے، کہاں گزارے؟ نمبر 2، جوانی دی، اس کو کہاں گزارے؟ ہم لوگ سمجھتے جوانی ہے، دیوانی ہے، عیش کرو، موج کرو۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حالانکہ زندگی کے اندر سب کچھ آ گیا، بچپن آ گیا، بڑھاپا آ گیا، جوانی آ گئی، لیکن اسپیشل جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھائی تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، عرش کے سائے میں اس نوجوان کو بھی سایہ نصیب ہوگا، شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ جوانی کہاں بتائے؟ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان حضرات جو اللہ رسول کی محبت میں ہیں اور دین کی فکر میں ہیں اور دینی کاموں میں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دینی کاموں میں ہیں، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائے؟ 1 نمبر کی 2 نمبر؟ آج لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار ہی کیسے ہوگا؟ اور آج جو ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، اچھی طریقے سے کان کھول کر سنیے، پیسہ لیتے ہیں کہ بھائی پیسہ دو، ہم کاروبار کریں گے، ہر مہینے 3000 تم کو پہنچائیں گے اور تمہاری جو مدل رقم ہے وہ بھی دیں گے۔ یہ حرام ہے، سود ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ قرضہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ یہ قرضہ آپ نے 1 لاکھ دیا، ہر مہینے 3000 یا 1000 جو مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یہ سود ہے، حرام ہے، مارکیٹ میں خوب چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، اور مسلمان سن رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے جمعہ میں بیان کیا، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ مارکیٹ کا یہی حال ہے، کہتے پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہی بات تو مشرکین بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت اور سود یہ سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ یہ دیکھیے وہ آیت ہے، وہ یہ لوگ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ تجارت یہ بھی تو سود کی طرح ہے، اس میں بھی ہم سامان لاتے ہیں، 100 روپے کا سامان 110 میں بیچتے ہیں، تو یہ جو پیسہ سود آ رہا ہے 100 روپے لے رہے ہیں اور 10 روپے اوپر دے رہے ہیں، اس میں کیا فرق؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی نعمتوں کے بارے میں اور 5 سوال کیے جائیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے نا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس روز سب نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، خاص طور پر یہ 5 سوال، زندگی کہاں گزارے، جوانی کہاں گزارے، کہاں سے کمائے، کہاں سے کمائے، وہ ذرائع آمدنی جو آپ کی تھی وہ حلال تھی یا حرام تھی؟ شراب کی بھٹی چل رہی ہے، 2 نمبر چل رہا ہے کیونکہ اس میں بس زیادہ پیسہ دکھ رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے فاسٹ کمنگ فاسٹ گوئنگ،
نمبر 4 سوال، کہاں خرچہ کیے؟ پیسہ تو تم نے کمائے حلال، لیکن خرچ کہاں کیے؟ منڈپ کے کھانے میں، ہلدی کے کھانے میں، اور دکھلاوے میں، گاڑیوں کو سجانے میں۔ گاڑی سجانا ناجائز حرام ہے، کیا ہے اس سے؟ گاڑی کو سجا کر کیا ملے گا آپ کو؟ تو پیسہ کہاں خرچہ کیے؟ یہ تو میں نے ایسے صرف اداہرن دیا، آپ کو مثال دی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، پوسٹر بنوانے میں، بینر بنوانے میں، دیوالی کی مبارکباد دینے میں، آپ کا تہوار ہے دیوالی، اور بھی کرکٹ میچ کروا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کو آدمی اس میں پیسہ خرچہ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ پیسہ تو تھا تمہارے پاس، تم نے خرچ کہاں کہاں کیے؟ یہ حلال جگہ میں خرچ کرنا ہے، ولیمہ سنت ہے، اب اس میں 10 قسم کے کھانے اور بفے سسٹم، بفیلو سسٹم، جیسے بھینس کھڑی ہو کے کھاتی ہے، آدمی کو کھڑا ہو کر کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ اور شادی کی جا رہی ہے، ہیرو ہیروئن کو بلایا جا رہا ہے، ان کو لمبی لمبی جو ہے فیسیں دی جا رہی ہیں، گویوں کو بلوایا جا رہا ہے، یہاں امام اور مؤذن کی تنخواہ دینے میں نانی یاد آتی ہے، جو کہ مسجد کا پیسہ ہے اور مسجد والوں پر خرچ کرنا ہے، لیکن احساس نہیں ہے کسی کو کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، اور ان کی تنخواہ میں اتنی تنخواہ میں گھر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اور ہم ظالموں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، کہیں ہم ظالم تو نہیں، وہ بد دعائیں ہمارے اوپر تو نہیں آ جائیں گی؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے سوچنے کے لیے، بعد میں کوئی موقع نہیں ہوگا سوچنے کا۔ یہ عالمیہ ہے، پورے مطلب سمجھیے کہ ہر جگہ یہی حال ہے، پورے ملک میں یہی صورتحال ہے، مؤذن کی تنخواہ کم سے کم، امام کی تنخواہ کم سے کم، اور مسجد دیکھو اور مسجد کی پراپرٹی دیکھو تو کروڑوں روپے اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تمہارے ماتحت تھے ان کے گھر میں تنگی تھی، تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسجد ایسی والی تھی کہ نہیں تھی، اور اس کی کتنی دکانیں تم نے نکلوائی تھی، وہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ تنخواہ تم نے کتنی مقرر کی تھی؟ یہ زندگی ہے غور و فکر کے لیے، بعد میں کوئی غور و فکر نہیں ہوگی۔ اور یہ سوال کمیٹیوں سے کیا جائے گا، وہ سوال بلی سے کیا، بلی جو مر گئی جس نے پالا تھا وہ جہنم میں جائے گی، میں اور آپ جہنم میں نہیں جائیں گے بلی کے سلسلے میں، کیونکہ بلی اس نے پالی تھی اور اس کو اس نے کھانا پینا نہیں دیا، وہ مر گئی، تو کون جہنم میں جائے گا؟ آپ جائیں گے؟ میں جاؤں گا؟ نہیں، وہ بلی پالنے والی۔ تو جو سوال ہوگا یہ کمیٹیوں سے ہوگا، منتظمین سے ہوگا کہ تم نے کیسا نظام بنایا، تم نے کیسا نظام بنایا؟ جب تمہارا گھر 10,000 15,000 میں نہیں چلتا تھا تو یہ مؤذن کا 6,000 میں کیسے چلے گا؟ بالکل معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، بالکل بے حس ہو چکا ہے، بالکل بے حس ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا، اور کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال، تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ دینی باتوں کا سننا، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ چیز غلط ہے، عمل نہیں، تو اپنے علم پر کتنا عمل کیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف علماء سے سوال ہوگا، علماء سے تو ہوگا ہی، لیکن آپ بھی تو عالم بن رہے ہیں، آپ بھی تو سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنا اور جاننے والے ہی کو تو عالم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی پوچھا جائے گا، جب تم کو معلوم تھا حق اور باطل تو تم نے حق کا سپورٹ کیا کہ تم نے باطل کا سپورٹ کیا؟ غلط سپورٹ کیا یعنی غلط مسئلے پر عمل کیا، یا غلط اپنی مرضی پر چلے، یا اللہ اور رسول کے تعلیمات پر چلے؟ یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ 5واں سوال یہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو پیغام ہے کہ جہنم کا خوف، کہ تم دیکھو گے جہنم کو، اور دوسرا جو سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو بھی نعمتیں ملی ہیں، اولاد ملی ہے، نعمت کیا تربیت کی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں مدرسے کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار بھی آ گئے کہ ان کے انڈر میں اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، اور امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مسجد کے خادمین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نگران ہے نا، اس کے انڈر میں ہے، ماں باپ ان کے انڈر میں، اولاد ہے، بیوی ہے، اس کے بارے میں پوچھا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے یہ 2 سبق اپنے ذہن میں رکھیے تو غفلت ختم ہو جائے گی۔
بڑھ چڑھنے کا جو مقابلہ دل میں ہے کہ میں اتنا بنا لوں، اتنا کر لوں، اتنا پھیل جاؤں، اتنا نام ہو جائے، یہ سب دل و دماغ سے نکل جائے گا جب جہنم کا خوف ہوگا اور جب حساب کتاب دینے کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج تفسیر کا آخری دن ہے اور اب تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو اطلاع کر دی جائے گی جب تفسیر شروع ہوگی، اور وہ تفسیر الحمدللہ 9 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 10ویں پارے سے اسٹارٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے سنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔